الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی آل محمد وعلی آل محمد۔ عزیز و بزرگوں، دوستو، پیاری بہنوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، دس روزہ محافل ذکر و مواعظ حسنہ میں آپ سب کا استقبال ہے، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال پھر ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم محبوب خدا کے محبوب قطب الاقطاب غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب مجالس جو آپ کے عرس شریف کے مہینے کی مناسبت سے زمانہ قدیم سے اس خانقاہ شریف میں منعقد کی جاتی ہیں، ان کو اس سال میں منعقد کر رہے ہیں۔ عزیزو، اس خانقاہ شریف میں جس کی بنیاد میرے جد اعلیٰ قطب الاقطاب قطب الہند غوث دکن سیدنا میر شجاع الدین ثاقب علیہ رحمت و رضوان نے آج سے 250 سال سے بھی قبل رکھی تھی۔ زمانہ قدیم سے ماہ ربیع الاول شریف میں 12 دنوں تک اور اس ماہ میں یعنی ماہ ربیع الثانی میں 11 دنوں تک ذکر و واعظ کی مجالس منعقد ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل شامل حال رہے تو تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ماہ ربیع الاول میں جیسا کہ آپ میں جو موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ 11 دنوں تک سید دو عالم رحمت دو جہاں منس بے کساں ہمارے آقا و مولا و ملجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل و مناقب پر خطاب کا سلسلہ رہا، اور یہ ماہ ربیع الثانی یا ربیع الاخری ہے۔ ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار کے، اور ربیع الاول کے معنی ہوتے ہیں بہار کا پہلا مہینہ۔ عرب میں جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی قبل قدیم زمانے میں، تو اس وقت بہار کے مہینے میں یہ مہینہ آیا تو اس کا یعنی ربیع الاول کے مہینہ کا نام بہار کا پہلا مہینہ رکھا گیا، اور اللہ کو یہی منظور تھا کیونکہ آگے چل کر کے کائنات میں اسی مہینے میں بہار آنے والی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ نے مقرر کر رکھی تھی۔ اور پھر آپ دیکھو بہت سی چیزوں میں یہ حسن اتفاق ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیروں کے پیر ہیں، کئی چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مناسبت ہے، تو جس کی تفصیل انشاءاللہ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت ہم مختصراً بیان کریں گے اس وقت اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن ایک مناسبت بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی، اور غوث پاک سے تعلق رکھنے والا مہینہ ربیع الثانی ہے، تو وہ جو ربیع الاول گزرا بہار کا پہلا مہینہ تھا، تو ربیع الثانی کے معنی ہوتے ہیں بہار کا دوسرا مہینہ۔ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی بہار ہیں تو غوث اعظم ولایت کی بہار ہے، تو تسلسل کے ساتھ 2 مہینے ہم کو نصیب ہوئے۔ ویسے تو ہر لمحہ جو زندگی کا ہم کو نصیب ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر یہی ہے اس حوالے سے کہ وہ ہمارے لمحات اچھے کاموں میں گزریں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ کی یاد، اس کے رسول کی یاد، اللہ والوں کا تذکرہ کرنے میں گزرے۔ چونکہ دیکھو عزیزو، وقت تو گزرتا رہتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں وقت کی چابی پھر چکی ہے، اور پھر یہ جو وقت گزرنے کا سلسلہ ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، کسی کے لیے وقت رکتا نہیں ہے، تو ہر ایک کی زندگی کا وقت گزر رہا۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کن کاموں میں وقت کو گزار رہے ہیں۔
اب آپ بولیں گے نہیں دنیا کے کاموں میں گزار رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، یہ مصروفیات ہے، وہ تو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، اس میں ہم کیا غیر کیا. تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا وقت جو ہے صرف دنیا داری میں نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ خیر کے امور میں صرف ہونا چاہیے، بھلائی کے کاموں میں، جو ہماری دنیا کو بھی سنوارے، تسکین قلب بھی ہم کو نصیب کرے، ہمارے آخرت بھی سنورے. تو عزیزان گرامی، یہ 10 روزہ محافل کا انشاءاللہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. آج پہلی مجلس ہے اور آئندہ 9 دنوں تک اللہ نے چاہا تو یہ مجالس حسن و خوبی کے ساتھ جاری و ساری رہیں گی اللہ کے فضل و اس کے حبیب کے صدقے میں. تو جو ابتدا سے آج کی مجلس میں حاضر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان مجالس کا نظم کیا رہے گا. جو لوگ ابتدا سے شریک نہیں رہے ان کے معلومات کے لیے بھی بتا دوں یہ بات کہ انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے سے ہی درود کا دستر بج جاتا، جو آ کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک 10 منٹ تک درود شریف پڑھا جائے گا. اس کے بعد ذکر جہری ہوگا. پھر اس کے بعد راتب حضرت عبداللہ حداد رحمۃ اللہ علیہ پڑھی جائے گی. اور پھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے اسماء پاک کا ورد ہوگا. نعت و منقبت کے بعد واعظ و بیان کا سلسلہ رہے گا اور اختتام مجلس پر حاضرین کے لیے تناول تام کا اہتمام رہے گا. یہ نظم روزانہ رہے گا. اب عزیزو، یہ جو ہمارے مجالس ہیں جو زمانہ قدیم سے منعقد ہوتی ہیں، ان کے انعقاد کے مقاصد کیا ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی کام ایک مقصد کے ساتھ ہوتا اور ہونا بھی چاہیے. بے مقصد کام عبث ہے، بیکار ہے. کوئی بھی کام انسان جب کرتا ہے، ذری سے بھی سمجھ، ذری سے بھی عقل اگر اس کو ہے تو وہ کچھ مقصد کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. ہم تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ روزگار کے واسطے، کچھ کمانے کے واسطے کر رہے ہیں. آدمی آرام کرتا ہے کیوں؟ تاکہ اس کو قوت نصیب ہو، صحت اچھی رہے، بشاشت رہے طبیعت میں. ایسے ہر کام ایک مقصد کے ساتھ کرتا ہے انسان. تو یہ جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ تو اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ذکر اللہ و ذکر رسول ہو. پہلا مقصد ہے اس کا یہ، اللہ کی یاد، اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا ایک موقع ہے. یوں تو نمازوں کے ذریعے روزی تعلق جڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم کو نمازیں پڑھنے کے علاوہ بھی اپنے کو یاد کرنے کا حکم دیے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز مکمل کر لو، پوری کر لو، تمہاری نماز ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، قیام کی حالت میں، قاعدے کی حالت میں، اور کروٹ کے بل لیٹی ہوئی حالت میں. تو نماز کیا ہے؟ نماز بھی خود ذکر ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے نماز کا؟ اللہ کی یاد. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں خشوع اور خضوع، یکسوئی اور دل جمعی ہو. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ ہمارے ذہن میں مستحضر ہو، اس سے غافل نہ ہو. تو نماز خود ذکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر لو. یعنی ایک خاص ذکر ہے نماز جو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے کو سکھایا. جب وہ پوری کر لو تو یہ مت سمجھو کہ میری یاد ہو گئی، نہیں، اس کے بعد بھی مجھے یاد کرو فرمائے. اور کیسے یاد کرو؟ قیاما، کھڑے ہوئے، وقعودا، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے. انسان کی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، یا تو کھڑا رہتا ہے، یا بیٹھتا ہے، یا لیٹ جاتا. تو کیا مطلب ہوا؟ ہر حال میں مجھے یاد کرتے رہو. نماز تو ایک خاص قرینہ، ایک سلیقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا ذکر کا. لیکن یہ مت سمجھو کہ نماز پڑھ لی، اللہ کو یاد کر لیا، ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہر حال میں مجھے یاد کرتے رہو. تو اب یہاں جو خانقاہوں میں ذکر ہوتا ہے، اجتماعی ذکر ہوتا ہے، تو ویسے تو ایک مسلمان کو قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ، یہ تو حالت ایک ظاہری، ہر موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یعنی انسان خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرے، غم میں بھی اللہ کو یاد کرے، مصروفیت میں بھی اللہ کو یاد کرے. اس واسطے بزرگان دین ہم کو اس کے طریقے سکھلائے ہیں. اکیلے بھی یاد کرے، اجتماعی طور پہ بھی یاد کرے. تو اب یہ جو خانقاہوں وغیرہ میں اجتماعی ذکر ہوتا ہے، اس کے بھی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ کو تنہا زبان سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو تنہا دل میں یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو مل جل کے یاد کرنا، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ مقصود اور منشا ہے. تو اجتماعی ذکر کی کیا برکتیں ہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ایسے فرشتے ہیں جو سیاح ہیں. سیاح بولے تو گھومتے رہتے، ٹورسٹ، پھرتے رہنا ان کا کام ہے. کیوں پھرتے؟ اس واسطے کہ ان کے تحت ایک ذمہ داری ہے. ان کا ایک پھرنے کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زمین پر دیکھتے رہتے کہ اللہ کی یاد کہاں ہو رہی. تو حدیث شریف میں آیا ہے جہاں اللہ کی یاد ہوتی کہتے وہ حصہ زمین کا ایسے چمکتا کہتے جیسے آسمان پہ ہم ستارے چمکتے دیکھتے. تو فرشتوں کو زمین پہ وہ حصہ چمکتا ہوا نظر آتا. تو وہ آ کر حدیث شریف میں آیا اس اجتماع کو جہاں اللہ کی یاد ہو رہی گھیر لیتے، گھیر لے کے بیٹھ جاتے. جب وہ اجتماع ختم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے. اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، کیا پوچھتے کہ اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے مولا ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا. بڑی تفصیل ہے اس حدیث پاک کی. اس کا مفہوم ہمارے موضوع کی مناسبت سے یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے حضور میں عرض کرتے مولا ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیری یاد ہو رہی تھی. وہ یاد میں کیا کیا باتیں ہو رہی تھی اس کی بڑی تفصیل ہے حدیث میں.
تو حق تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائیں گے سنو میں تم کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سارے افراد کو جو اس اجتماع میں تھے بخش دیا ہے۔ تو وہ فرشتے عرض کریں گے مولا ان میں بعض ایسے تھے جو ذکر کرنے نہیں آئے تھے، یعنی جیسا آپ ہم یہاں جمع ہیں نا بھائی کیوں آئے ہیں یہاں بات سننے ذکر کرنے کچھ نہ کچھ، اور بعض حضرات ایسے بھی آتے ہیں جو ذکر کو نہیں آتے، کچھ کام سے آیا انہیں، جیسا لائٹ والا ہے یا مائک والا ہے یا کوئی اور دوسرا شخص ہے جو اس مقصد اور منشے کے ساتھ نہیں آیا، لیکن جب یہاں آیا تو انہیں دیکھا کہ ہو رہا تو بیٹھ جاتے ہیں بھائی کیا ہو رہا دیکھ کے تو بھی جائیں گے بلکہ۔ تو بعض ویسے بھی اس ذکر میں شامل تھے اللہ جو یاد کے لیے نہیں آئے تھے، تیری ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ان کو بھی بخش دیا کیونکہ آئے تو صحیح تھے۔ تو ایسی اللہ کی رحمت ہے۔ تو جہاں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، جہاں بھی خیر اور بھلائی کی باتیں ہوتی ہے، وہاں جو وقت ہمارا گزرتا ہے اگرچہ کہ وہ منشے اور مقصود کے ساتھ نہ بھی گئے ہوں، کیونکہ کئی ایسے حضرات میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس بعض محافل کے بعد میں تعویذوں کے واسطے لوگ رک جاتے یا یہ مقصد سے آتے کہ بھائی جا رہے ہیں نا تعویذ لینے، ذرا دیر ہو گئی تو ذکر میں جو ہے بیٹھ جانا پڑا، تو ان کا مقصد شاید تعویذ ہی ہوتا ہے، لیکن اب آ گئے تو چونکہ پھنس گئے سمجھو یا بیٹھ گئے سمجھو، تم اگر اتنا سمجھ لو کہ اگر ویسا بھی کوئی آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، ان کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسی اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا وہ خود ایک مستقل عنوان ہے، لیکن اس سال ہمارے جو عنوانات ہیں اس میں وہ عنوان باضابطہ میں نے مقرر تو نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ ذکر نہایت ہی اہم چیز ہے اس واسطے انشاءاللہ ان عنوانات کے دوران ہم اس پر بھی کچھ آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن آج اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر کا عادی بناؤ۔ اور یہ جو خانقاہ میں ذکر ہوتا ہے ہمارے پاس جہری ذکر جو ہوتا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جہر کس کو بولتے ہیں؟ جہر بولتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنے کو۔ نمازیں بھی دو قسم کی ہے، دیکھو آپ، ایک سری نماز ہے ایک جہری ہے۔ سری نماز کس کو بولتے ہیں؟ سر بولے تو پست آواز کے ساتھ کوئی کام کرنے کو بولتے ہیں، چھپا ہوا کام جو ہوتا ہے اس کو سر بولتے ہیں۔ تو وہ جو نماز ہے عصر کی ظہر کی وہ سری ہے، اس میں کیا ہوتا ہے امام صاحب جو قرات پڑھتے ہیں آپ کو نہیں سنائی دیتی، امام صاحب پڑھ لیتے۔ باقی جو نمازیں ہیں ظہر عصر کے علاوہ مغرب عشاء اور فجر وہ جہری ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے امام صاحب جو ہے بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، انہوں جو پڑھتے ہیں آپ کو سنائی دیتا، اس کو جہر بولتے ہیں۔ تو ذکر میں بھی ایسے ہی ہے، جہری ذکر بھی ہے سری ذکر بھی ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں، اپنی اپنی کیفیات ہیں۔ جیسے نماز میں دو قسم کی نمازیں ہیں، اگر سری نماز کافی ہوتی تو اللہ جہری نہ رکھتا، اگر جہری کافی ہوتی تو سری نہ رکھتا۔ تو اللہ نے جب سری بھی رکھا ہے جہری بھی رکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں، اپنے اپنے کیفیات ہیں۔ تو اسی طرح ذکر میں بھی ہے، جہری ذکر ہے اور سری ذکر ہے۔ اب جو ظاہری ذکر ہے اس کے حوالے سے بزرگان دین کہتے ہیں، یعنی بلند آواز سے جو ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ چیخ چیخ کے کرتے نا اپن، تو یہ جہری ذکر مبتدین کے لیے بولتے ہیں۔ مبتدین بولتے جو شخص شروع میں مرید ہوتا ہے یا شروع میں راہ خدا کا مسافر بنتا ہے اس کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آدمی جو غافل رہتا نا اس کو زیادہ پکارنا پڑتا۔ آپ دیکھو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ٹرینڈ لوگ رہتے، ایک نان ٹرینڈ رہتے، ایک تربیت یافتہ رہتے، ایک غیر تربیت یافتہ رہتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو لا کے آپ نیا ملازم رکھے تو آپ جب اس کو سکھاتے ہیں نہیں اس کو ہر چیز بولنا پڑتا۔ ایک نئے کام پہ آپ آدمی کو لا کے رکھے، سمجھو جیسے واچ مینی پہ رکھے یا پھر کوئی آپ بچے کو لا کے دکان پہ رکھے، کچھ بھی کام کے واسطے نئے آدمی کو رکھے تو اس کو سکھانا پڑتا، یہ گلاس یہاں سے لیے تم وہاں رکھنا، واچ مین کو بتانا تم فلاں جگہ ٹھہرنا رہیں گا یہ ٹائم سے ٹائم تک، تو اس کے پیچھے پڑے رہنا پڑتا، پکارا کرنا پڑتا، پکارا نہیں کرنا پڑتا۔ جب انہیں ٹرینڈ ہو جاتا اس کو معلوم ہو جاتا میری روٹین یہی ہے، اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کام چل پڑتا۔ تو ٹھیک ایسے ہی کوئی شخص جب راہ خدا میں قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بزرگان دین نے جہری ذکر رکھا ہے۔ تو جہری ذکر سے کیا ہوتا؟ جہری ذکر سے قلب کو توجہ دلائی جاتی، اللہ کی یاد کا عادی بنایا جاتا، ٹریننگ کی جاتی اس کی۔ جیسے ایک نئے آدمی کو غافل ہے تو یا دور ہے تو زیادہ پکارنا پڑتا نہیں، کوئی آدمی دور ہے تو چیخ کے پکار کے اس کو بلانا پڑتا۔ تو ایسے ہی دل بھی جو غافل تھا اب انہیں اللہ کی یاد کے راستے پہ چل پڑا ہے تو اس کو ابتدا میں پکارنا پڑتا، وہ جہری ذکر ہے، ضرب لگاتے، تو اس سے کیا ہوتا دل اللہ کی یاد کا عادی ہو جاتا۔ جب انہیں عادی ہو گیا تو پھر آپ چیخنے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہر نہیں بھی کرے تو آپ کا دل اللہ کو یاد کرتے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہاں تک کہ بزرگان دین بولے سوتی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا، جب اس کو آپ عادی بنا دیتے۔ تو یہ سیکھنا پڑتا، اس کے لیے کیا ہے خانخواہوں میں یہ جہری ذکر کا ایک نظم رہتا ہے، کیونکہ اس میں مبتدی بھی آتے ہوں گے منتہی بھی آتے ہوں گے، سب آتے ہوں گے، مگر سب مل کے جب ذکر کرتے تو وہی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوتی جو حدیث پاک میں بھی آپ کو سنایا، اللہ کے حضور میں جب فرشتے جاتے ہیں تو بخشش کا پروانہ ان کو سنایا گیا۔ تو عزیزان گرامی اپنے آپ کو اللہ کی یاد کا عادی بنانا، خانقاہ میں تو مشق ہوتی، یہ تو تربیت گاہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے گھروں میں بھی ذکر کا ماحول بنانا۔ اور میں ہمیشہ جو سلسلے سے وابستہ ہے ان کو بھی تاکید کر رہا ہوں، اور جو میرے پاس مختلف اپنے مسائل لے کے آتے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور ایک تحریک میں چلا رہا ہوں، اور اپنے تقریباً بیانات میں میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس طرف توجہ دلاؤں کہ اپنے گھروں میں ذکر کا ماحول بناؤ۔ کیوں اس وقت آپ دیکھو گھروں کے حالات کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، عبادات ختم ہو گئی، تلاوتیں ختم ہو گئی۔ تو اس کو جاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھروں میں ذکر کا نظم رہنا۔ تو آپ جو گھر میں بسنے والے ہیں سب کو ساتھ لے کر کے
ایک 10 منٹ صحیح، 15 منٹ صحیح، ایسا کوئی وقت جس میں سب ایک ساتھ گھر میں رہتے اس وقت کچھ بھی ذکر کرو. مثلا دستر بچھا کے درود شریف پڑھ لیا کرو ایک 10 منٹ کلمہ طیبہ، 10 منٹ آیت کریمہ. آپ شروع تو کرو. کوئی بھی کام بڑا ہونے کے لیے چھوٹے پیمانے پر ہی شروع کیا جاتا ہے. اور ہم ونس ایک مرتبہ اسٹارٹ لے لیے تو اس کی مثال کیسی ہے، محنت کر کے پٹری پہ ٹرین کو چڑھا دیے تو پھر چلی پڑتی انہیں. تو ایسے ہی یہ ذکر کا ایک ماحول گھر میں بن گیا تو آپ دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ کیسی برکتیں اس کے گھر میں ہوں گی. تو اپنے گھروں میں بھی ماحول بناؤ، اور نمازوں کے بعد بھی جن میں سنتیں ہیں، سنتوں کے بعد، اور جو نمازوں کے بعد سنتیں نہیں، جیسے فجر اور عصر کی نماز اس کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہے، کچھ دیر بیٹھ کے ضرور اللہ کا ذکر کیا کرو. دیکھو بھائی، جو غیر اہل سنت ہے وہ ذکر کے تو قائل ہے لیکن نمازوں کے بعد دعا ہوا کہ قائل نہیں ہے. تو ہم دیکھتے کہ لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے. خیر ان سے ہم کو بحث نہیں، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. ان کو تو ہم اعتراض کرتے کہ تم دعا نہیں کرتے، بھاگ جاتے. کون سے اہل سنت والجماعت کے لوگ بیٹھ کے دعائیں اور ذکر کر رہے ہیں بتاؤ آپ میرے کو. قائلین جو ہیں ان کا یہ حال ہے. اور ایک اہم مسئلہ میں اس یعنی موضوع سے مناسبت تو نہیں رکھتا مگر بات ذہن میں ہے تو بتا دیتا ہوں. اہل سنت والجماعت کے پاس فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتے، یہ سب ہمارے پاس ہوتے ہیں نا بھائی، ایصال ثواب. غیر اہل سنت نہیں کرتے، سب اہتمام اس کا، زیارت ہوتی ہے ان کے پاس، بدعت ہے بولتے ہیں. ختم قرآن ہے وہ کرتے نہیں لوگ. ہم کرنے کے قائل ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان سے مخاطب ہوں. ہم جو قائلین ہیں، خود ہم قائلین میں کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ختم قرآن میں جو پڑھی جاتی ہے آیات وہ نہیں آتی. اور میں بڑی تحقیق کے بعد بول رہا ہوں بات یہ، اگر ہم کسی مجلس محفل میں لوگوں کو ہاتھ اٹھانے لگا دیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ختم قرآن کی ساری آیات جانتے ہیں، بولے تو 5-10 آدمی 100 میں سے ہاتھ نہیں اٹھاتے. دعویٰ ہے میرا. کیا پڑھتے اس میں؟ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھتے نا بھائی. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور الف لام میم، آمن الرسول یعنی آخری سورہ بقرہ کی آیات، اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فضائل کی آیات ہیں وہ چند پڑھتے. آپ یقین جانیں ایک ہفتہ کوئی محنت کرو اس کے پوچھے پورا یاد ہو جا سکتا، مگر کرتے نہیں. ختم قرآن کے قائل ہم، یہ پڑھنا بول کے ہماری خواہش رہتی، ہم مرے تو ہمارا ختم قرآن ہونا، ہمارے رشتہ دار مرے تو ان کا ختم قرآن ہم پڑھتے، مگر ہم کو ختم قرآن پڑھنے نہیں آتا. افسوس کی بات ہے نا. تو بہرحال میں توجہ دلا رہا ہوں اس بات کی طرف بھی کہ اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. ایک تو اس بہانے سے قرآن یاد ہو جاتا ہے، اور وہ جو منتخبہ آیات ہے چنندہ ہے اللہ کے، اس میں اسماء ہے سورہ حشر کے آخری آیات میں. اور پھر یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت آئی ہے احادیث میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی فضیلت آئی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت آئی ہے. تو یہ سب چیزیں فضیلت والی ہیں. تو اس کو ہمارے جو ہے بزرگان دین کیا کیے، خاص ترتیب سے، جیسے ایک نسخہ رہتا، کئی چیزیں ملائے تو نسخہ بڑا کارگر ہو جاتا ہے نا، ویسا یہ سب ملا کے ایک نسخہ بنا دیے تو اس کو اگر آپ برتیں گے تو اس کا یقینی طور پہ فائدہ ہے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ذکر رسول کے تحت درود شریف پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ بھی، اور درود شریف پڑھنا چاہیے کیونکہ درود کے بڑے فضائل ہیں. جو حدیث میں ایک مرتبہ حضور فرماتے ہیں کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل کرتا ہے. اور ایک حدیث میں اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. اور بھی بڑے فضائل ہیں نا، قرآن میں حدیث میں بھرے پڑے ہیں. اب میں اس موضوع پہ بات کرا تو اصل جو ہمارا موضوع اس سے بات دور چلے جاتی ہے. لیکن ترغیب کے لیے میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا، درود شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا. 5 وقتہ نمازوں میں کم سے کم 11 مرتبہ. جیسے بولا نا میں آپ کو، جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں اس میں تو فوری ذکر کرنا. جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے، تو احناف یعنی ہم حنفی ہیں نا، حنفیوں کے پاس کیا ہے، سنتوں کے بعد ذکر ہے. تو بیٹھ کے کچھ دیر ذکر کرنا. تو اس میں درود شریف کو شامل کر لینا، استغفار کو شامل کر لینا. 100 مرتبہ پڑھے تو کم ہے کیونکہ 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 100 مرتبہ جو ہے استغفار تو روز سونے سے پہلے ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اب 5 وقتہ نمازوں کے بعد زیادہ ٹائم نہیں رہتا، 11 مرتبہ پڑھ لو، کلمہ تمجید پڑھ لو، اور جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہے، ذکر یاد ہے وہ پڑھ لو جو آپ پڑھنا چاہتے. ہاں مسنون جو ہے وہ جان کے اگر پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملیں گا، لیکن اگر کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو ذکر نہیں کرنے کا گناہ ہوگا نا. تو ذکر کی عادت ڈالنا، درود کی عادت ڈالنا، اپنے گھروں میں درود پڑھنا. درود کی کیا برکتیں ہیں؟ گناہ معاف ہوتے، درجات بلند ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی، حضور کا قرب نصیب ہوتا، حضور کی طرف سے سلام آتا جو حضور کو سلام بھیجا، معمولی بات ہے. اور بخشش ہوتی، گناہوں کی بخشش. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں ایک نوجوان کو دیکھا، انہیں بھی طواف کر رہا تھا میرے ساتھ، اور دوران طواف کوئی دعائیں نہیں کر رہا، جبکہ طواف کے دوران بہت ساری دعائیں ہیں جو مانگی جاتی ہیں، لیکن انہیں صرف درود شریف پڑھا. تو میرے کو حیرت ہوئی، میں اس سے پوچھا کہ نوجوان تو دعاؤں کے بجائے صرف درود کیوں پڑھ رہا طواف کے دوران؟ تو انہیں مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں صاحب؟ تو حضرت فرماتے ہیں، میں بولا میں سفیان ثوری ہوں. تو اس زمانے کی بہت بڑی ہستی تھی نا، نام سنتے بولا آپ سفیان ثوری ہے. یقین جانے اگر آپ کے علاوہ کوئی ہوتا تو میں یہ بات نہیں بتاتا، یہ راز ہے. بولے تو بولے کیا راز ہے؟ تو بولے سنیے، میں میرے والد صاحب حج کی نیت سے گھر سے نکلے تو راستے میں سفر کے دوران میرے والد بیمار ہو گئے. بیماری بڑھتی گئی، میں خدمت کرا، تیمہ داری کرا، علاج کرا، لیکن ان کی طبیعت روز خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا راستے میں مسافرت میں. تو ان کی لاش کو میں دیکھا انتقال ہوتے ہی کہ چہرہ ان کا سیاہ ہو گیا. تو مجھے بہت غم ہوا. ایک تو غم باوا کے انتقال کا، دوسرے سفر میں مر گئے. اب جہاں مرے پہلے زمانے میں وہیں گاڑ دینا پڑتا تھا، وہ فریجوں میں رکھ کے کر کے لے جانے کا زمانہ تو تھا نہیں. تو بہرحال اس کو غم زیادہ تھا. اب اس پر یہ اور ایک غم کے باوا کا منہ کالا ہو گیا. تو انہیں بولا، میرے کو خیال آیا میرے والد صاحب کیا گناہ کرے، کیا برائی کرے، نہیں معلوم ایسا ان کے ساتھ ہو گیا. تو میرے کو بہت صدمہ تھا اور میں روتے 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 جو ہے آنکھ لگ گئی میری غم سے. تو میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی ہستی نمودار ہوئی، چہرہ جو ہے چاند سے زیادہ روشن،
لباس جو ہے زرق برق اور خوشبو کی جو ہے لپٹیں ان کے جسم سے اٹھ رہی ہے. وہ تشریف لائے اور میرے باپ کے اوپر سے کپڑا ہٹا کے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرے. وہ اشارہ کرنا تھا, میرے بابا کا چہرہ روشن ہو گیا, اس کی سیاہی روشنی سے بدل گئی. تو میں دوڑ کے گیا, ان کے قدموں کو پکڑ کے عرض کیا کہ اے میرے محسن آپ کون ہیں کہ میرے باپ کے ساتھ ایسا احسان کا معاملہ فرمائے کہ میرے باپ کے سیاہ چہرے کو آپ روشن کر دیے. تو وہ ذات گرامی ارشاد فرمائے تو مجھے نہیں پہچانتا, میں تیرا نبی محمد رسول اللہ. اور پھر ارشاد فرمائے سن, تیرا باپ گناہگار تھا, سیاہکار تھا, لیکن اس میں ایک بڑی اچھی عادت تھی, وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا, جس کی وجہ سے اب ایسے مشکل وقت میں اس کی مدد کے لیے آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو ایسی درود کی برکتیں ہیں. تو ایسے بے شمار واقعات ترغیب کے لیے میں بتا رہا ہوں, تو اس کا اہتمام کرنا, کثرت سے درود شریف پڑھنا, گھر میں ماحول بنانا, بچوں کو بٹھا کے پڑھانا, عورتوں کو بٹھا کے پڑھانا. تو ہمارا ایک مقصد کیا ہے ان مجالس کے انعقاد سے؟ ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ. حالانکہ آج کی پہلی مجلس کے لیے میں جو عنوان مقرر کیا تھا وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کے فضائل بیان کروں گا, لیکن چونکہ میں ایک اور بات کا ان مجالس میں ارادہ کیا ہوں کہ ہم 10 سوا 10 تک روزانہ انشاءاللہ ان مجالس کو اختتام کو پہنچا دیں گے, تاکہ جو ہے کھانا وانا کھا کے گھروں کو گئے تک 11 بجتے, تو پھر دوسرے دن جو بھی معمولات رہتے اس کے لیے آسانی ہو جاتی, بلکہ ایسا ارادہ ہے میرا. تو اس وجہ سے آج جو عنوان ہے اگر میں وہ شروع کرا تو پھر وہ ایک مستقل عنوان ہے, اس کے لیے پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لگیں گا, تو نامکمل رہ جائیں گا. تو انشاءاللہ اگر آج یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں تمہیدی باتیں ہیں, یہ بھی ضروری ہیں, اس کے بعد وقت رہا تو وہ عنوان شروع کریں گے, نہیں تو پھر کل ہی وہ عنوان پہ گفتگو کروں گا. مگر یہ جو باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں, یہ مجالس کے انعقاد کے مقاصد کیا ہے. تو میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو آ رہے ہیں یہاں پہ تو ان مقاصد کے ساتھ آ رہے ہیں, اللہ کو یاد کرنے آپ ہم جمع ہو رہے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے جمع ہو رہے ہیں. اب اگر کسی کو مصروفیات کاروباری وہ تھوڑا تاخیر سے آ رہے ہیں اور ذکر میں درود میں شامل نہیں ہو سک رہے ہیں, اب یہ واعظ و نصیحت میں بھی شریک ہو گئے, تو جو حصہ بھی ان کو ان کی شرکت میں ملنا ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. لیکن آپ غور کریے کہ ہم جو نظم رکھے, صحیح دیکھا جائے تو 2 گھنٹے کا نظم ہے. اگر کوئی 8 بجے سے بھی شریک ہو رہا ہمارے اس محفل میں, تو 8 سے 10 تک اگر انہیں شریک ہو رہا تو یہ تمام جو امور ہمارے پاس انجام دیے جا رہے ہیں ان سب میں وہ شریک ہو جا سکتا. اور آپ یقین جانیں یہ جو مجالس ہیں ہمارے, یہ صرف ذکر اور درود کے مجالس نہیں ہے, بلکہ یہ اصلاحی اور تربیتی مجالس ہے. کیونکہ آگے انشاءاللہ جو موضوعات پر میں آپ کو خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ بڑے اہم ہیں, اور خانقاہوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو وابستہ ہیں, ان کے لیے ان موضوعات سے واقفیت ضروری ہے. لیکن دیکھنے میں یار بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خانقاہوں سے جڑے رہتے لیکن رسمی طور پہ جڑے ہوئے رہتے, یعنی پلک لگا ہوا ہے, کرنٹنگ نہیں ہے, تو وائرنگ لے کے کیا کریں گے؟ کرنٹ آنا اصل تو اس کے لیے ضروری رہتا تربیت ہونا, اصلاح ہونا, اس کے لیے ضروری ہے محنت ہونا, وقت دینا. اب کیا مزاج بن گئے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کی, دامن نہ پکڑو جنت میں گھس جاؤ, دامن نہ پکڑو جنت میں گھس جاؤ. یہ غلط سوچ ہے, یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. دامن پکڑنا بولتے کسے پہلے وہ سمجھو, دامن پکڑنا بولے تو ایک کنایا ہے کس بات سے کہ آپ جس سے وابستہ ہے ان کے طریقے پر مضبوطی سے سمجھائیں. یہ جو ہے کنایا ہے دامن پکڑنے سے, نہ کہ خالی چپ جمع خرچ کی عقیدت, خالی عقیدت, ایسا کچھ نہیں. عقیدت کے بھی تقاضے رہتے ہیں نا بھائی, محبت کے بھی تقاضے رہتے ہیں, نسبت کے بھی تقاضے رہتے ہیں, تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ مقصد تو ہمارا عین مقصد ہے, اللہ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اس کے علاوہ یہ 11ویں شریف کے جو مجالس ہمارے منعقد ہوتے ہیں, اس کے تحت ہمارا ایک مقصد ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات کی اشاعت. سیرت طیبہ کے جو مجالس میلاد شریف میں ہوئے, اس کے کیا مقصود تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت. وہ تو ہمارے لیے واجب کے درجے میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر فرض ہے, تو اتباع ہم کب کر سکیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں گے, حضور کی اسوہ حسنہ سے واقف ہوں گے, حضور کے لیل و نہار سے واقف ہوں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات سے واقف ہوں گے, تب ان کی پیروی کر سکیں گے. تو اس مقصد سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, فضائل وغیرہ آپ کے سامنے بیان کی. اب ان مجالس سے ہمارا ایک مقصد کیا ہے منعقد کرنے سے؟ اولیاء اللہ کے تعلیمات کی اشاعت. تو اولیاء اللہ کے تعلیمات کیا ہے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب آگے ہم جن موضوعات پر آپ کو مخاطب رہیں گے انشاءاللہ, ان میں وہی باتیں ہم بتائیں گے کہ اولیاء اللہ کی حقیقی تعلیمات ہے کیا. اولیاء اصل یہ سمجھ لیں کہ اولیاء کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. یعنی دیکھو, ایک رہتی تھیوری, ایک رہتا پریکٹیکل. قرآن میں, حدیث میں کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے ارشادات, ان ارشادات پر جو اخلاص کے ساتھ عمل کیے وہ کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہے. تو پریکٹیکل ان چیزوں کا ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئے گا. تو ہم ان پہلوؤں پر ان اولیاء اللہ کی زندگیوں کے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اولیاء اللہ کی تعلیمات کی ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے, اور دور حاضر میں تو میں کہوں گا زیادہ ہے. اس واسطے کہ آپ دیکھو اسلام کی تعلیمات کے دعوے دار ہیں نا بہت سے ہیں, قرآن حدیث, قرآن سنت کی بات کرتے. تو کیا اولیاء کی زندگیاں قرآن سنت سے ہٹ کے تھی؟ عین طور پہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے قرآن سنت کی زندگی کیسی تھی تو وہ اولیاء کی زندگیاں ہیں. صحابہ کرام کی صحبت میں رہ کے تابعین دین سیکھے, تابعین کی صحبت میں رہ کے تبع تابعین دین سیکھے, تبع تابعین کے بعد سے جو اصطلاح ہے وہ اولیاء اللہ کی اصطلاح ہے. تو جو اللہ والے اپنے سے پہلے کے اللہ والوں کے رنگ میں رنگ گئے ان کو اولیاء اللہ بولتے. تو اولیاء اللہ کی تعلیمات بے نہیں اسلام کی جو ہے تعلیمات, قرآن اور حدیث کی تعلیم, خلاصہ پریکٹیکل اخلاص کے ساتھ جو عمل پیرا ہوا اولیاء اللہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات پر عمل تو ہر مسلمان کرتا,
لیکن ایک ہے اپنے طور پہ عمل کر لینا، ایک ہے اللہ رسول کے منشے کے مطابق عمل کرنا، تو فرق ہے دونوں میں۔ تو عام طور پہ جو عمل کر لیتے ہیں آپ کے ہمارے ایسے لوگ ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل تو کر لیتے، لیکن یہ اپنی منشے اور مرضی کے مطابق ہے، اور بزرگان دین اولیاء اللہ اور اللہ کے رسول کے منشے کے مطابق عمل کیا اس کے بعد، یہ فرق کو سمجھو۔ تو اس واسطے ان کی زندگیوں سے تک ہم واقف نہیں ہوں گے، صحیح معنوں میں اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ خالی اسلام کی تعلیمات، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، ذکر کرنا، یہ ضرور ہے، ظاہر ہے نا یہ، تو کیا اسلام صرف آپ سے ظاہر یہ چیزوں کا مطالبہ کر رہا کیا؟ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ فرائض ہیں، اس کو ادا کر لو، ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں گے تو بولیں گے آپ کے اوپر سے فریضہ ختم ہوگا، لیکن کیا ہمارا دین ایک رسمی دین ہے؟ ہمارا دین جو ہے ایک دکھاوے کا دین ہے کہ خالی آپ چند عمل کر لیں؟ نہیں، ہمارا دین چاہتا آپ پوری حیثیت سے اللہ کے ہو جائیں۔ یہ کب ہوتا؟ جب باطن سنورنا، جب اندر سے اصلاح ہونا، تزکیہ نفس ہونا، تو وہ کس کا ہوا؟ وہ اولیاء اللہ کا ہوا۔ تو وہ اللہ والے تھے سچے جو واقعتاً جیسا تعلیمات اسلامی پر عمل کرنا کر کے بتائے۔ اس واسطے ان کی زندگیاں جب تک ہمارے پیش نظر نہ رہیں گی ہم صحیح معنوں میں اسلام پر نہیں چل سکتے۔ اور آپ یاد رکھو اولیاء اللہ کی تعلیمات کا تعلق روحانیت سے ہے، اور ہمارا دین ہم سے صرف رسمی طور پہ چند اعمال نہیں کرانا چاہ رہا، بلکہ ہم جسم اور روح کے ساتھ اپنے رب سے رجوع ہو جائیں، یہ ہمارا اللہ چاہتا ہے ہم سے، ہمارے رسول چاہتے ہیں ہم سے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے رجوع ہونا، یہ کمال کی چیز ہے۔ تو یہ تقریر سے حاصل نہیں ہوتا، تقریر کے ذریعے اس کی فضیلت، اس کا طریقہ معلوم ہو سکتا، یہ حاصل ہوتا ہے تزکیہ سے، اور تزکیہ حاصل ہوتا ہے محنت سے، مجاہدے سے، صحبت سے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے آپ سے۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر نہ صرف ہم کو عمل کرنا ہے بلکہ اس کی اشاعت بھی کرنا ہے۔ اشاعت بولے تو دوسروں تک پیغام پہنچنا، تو اس کے پہنچانے کا ایک طریقہ تو ہوتا تقریر کر دینا، ایک طریقہ ہوتا مضمون لکھ دینا کوئی، لیکن سب سے بہترین طریقہ کون سا آپ کو معلوم؟ خود اس پر ہم عمل پیرا ہو کے عملی علامت بن جانا، ہمارا کردار، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز، ہمارے رویہ سے رہنا، لوگ دیکھ کے بولنا واقعی میں بزرگان دین کا پیروی کرنے والا ہے بھائی، واقعی میں اس کی زندگی کے اندر کچھ بات ہے، دیکھو کچھ کیفیت ہے، دیکھو اس کے اندر، ایسی صورتحال کب پیدا ہوں گی؟ پوری عمر گزر جا رہی۔ تو ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہونا بولے تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں نا، جو تعلیمات آگے بیان کریں گے اس پہ آپ اگر توجہ دے کے پھر اس کے جو پریکٹیکل طریقے اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، اور نہ صرف ہماری زندگی میں آئے گی بلکہ ہمارے ذریعے سے دوسروں کی زندگی میں بھی اللہ تبدیلی لائے گا۔ تو ہم کو یہ کام بھی کرنا ہے، کیونکہ دیکھو ہم اولیاء کے راستے کو آپ سمجھتے نا، اولیاء سے ہم کو عقیدت ہے، آپ لوگوں کا یہاں جمع ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے۔ تو یہ جو عقیدت و محبت ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے کہ طریقہ حق ہے، تو کیا اس طریقے کو دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے؟ دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دینی چاہیے؟ ایک مومن جب کوئی خیر اور بھلائی کو پاتا ہے تو اس کو لے کر کے نہیں بیٹھتا، دوسروں کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہے اس کو، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، تو ہم کو یہ کام بھی کرنا ہے۔ تیسرا مقصد ہمارے مجالس کے انعقاد کا ہے واعظ و نصیحت اور تربیت۔ واعظ و نصیحت کسے بولتے ہیں؟ نصیحت تو بولتے کوئی اچھی بات بتانے کو، واعظ بولتے ہیں کسی بات کے اوپر آگاہ کرنے، ڈرانے کو بولتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جہاں کہیں اجتماعیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ضرور واعظ و نصیحت فرماتے۔ تو جہاں بھی دو چار لوگ جمع ہوں تو ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور ان کو کوئی اچھی بات بتاتے تھے، ان کو آگاہ کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے۔ آپ دیکھو ہمارے پاس نماز جمعہ ہے نا، جو تمام نمازوں میں 5 وقتہ نمازوں سے بھی افضل ہے، اس کے بارے میں پورا سورہ اترا۔ تو نماز جمعہ میں اور روزانہ کی 5 وقتہ نمازوں میں ایک واضح فرق ہے، وہ کیا ہے؟ نماز جمعہ میں خطبہ ہے، جمعے سے پہلے خطبہ ہے، دیکھو، اور بغیر خطبہ دیے جمعہ نہیں ہوتا، بغیر خطبہ سنے نہیں۔ خطبہ سننا سنت ہے، لیکن خطبہ دینا اور خطبہ قائم کرنا اور خطبہ ہونا یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر کوئی صرف 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھاتے نہیں ہوگی، خطبہ دینا ضروری ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا خطبہ ہے کیا؟ خطبہ عربی میں واضح ہے، عربی میں بیان ہے۔ تو اتنی اہمیت ہمارے دین میں رکھی گئی ہے کہ ایک نماز پوری اس کے ساتھ جوڑ دی گئی کہ اسی وقت ہوگی جب خطبہ دیا جائے گا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے دین میں اجتماعی موقعوں پر خطاب کرنے، بیان کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ جو مجالس ہے ہم ذکر اور درود وغیرہ کے مقاصد کے ساتھ تو منعقد کر ہی رہے ہیں، اور اصل مقصود یہ ہے ہمارا کہ جب لوگ جمع ہوں تو ان کو اولیاء اللہ کی تعلیمات سے اور خیر کی باتوں سے، اللہ رسول کی باتوں سے واقف کروایا جائے، کیونکہ ہمارے دین میں علم سیکھنا فرض ہے۔ تو یہ جو واعظ و نصیحت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے جو ذہنوں کے اوپر، دلوں کے اوپر دھول جمتی نا، وہ صاف ہوتی۔ تو یہ مقصد سے کہ یہ 8-10 دن تک ہم آپ کو ایسی باتیں اللہ کی، رسول کی، بزرگان دین کی تعلیمات کی، تربیت کی، تزکیہ کی بتائیں، جس سے کہ آپ کی دینی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور باطن کی اصلاح ہو، ذہنی اور ظاہری باطنی تربیت ہو، یہ مقصود ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر آج آپ دیکھیں ہر طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو
ناجی جماعتیں. ناجی بول تو نجات پانے والی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں, میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے, یعنی میری امت 73 پارٹس میں بڑھ جائے گی. 72 فرقے جہنمی ہوں گے, ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی, علامت کیا ہوگی؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جس پر میں ہوں فرمایا نا سرکار, اس کو بزرگان دین بولے سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس پر حضور ہے وہ کیا ہے؟ حضور کا طریقہ سنت. تو ما انا علیہ جس پر میں ہوں, وہ اصحابی اور جس پر میرے اصحاب ہیں. تو اصحاب کون؟ حضور کے صحابہ, جماعت. تو اسی کو بولے اہل سنت والجماعت. تو ہم سنت پر عمل کرتے ہیں, صحابہ جیسا کیا اس طریقے سے. جماعت کی صورت میں متفق رہتے ہیں, آپس میں ہمارا ایسا اختلاف نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم اسلام کی راہ سے ہٹ جائیں. جماعت کی صورت میں مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے بعض معمولات ہیں, بعض ان کے عقائد ہے, بعض چیزیں ہیں جو ان کے شعائر ہیں جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. تو ہم اہل سنت ہیں, تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا عقائد ہونا چاہیے بحیثیت اہل سنت کے, کیا شعائر اہل سنت کے جس پہ ہم کو عمل پیرا ہونا ہے, کیا طریقے ہیں جس پہ ہم کو چلنا ہے تاکہ ہم اہل سنت والجماعت حقیقی کہلائیں. سیکھنا پڑے گا. تو ایک ہمارا مقصد کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کے معمولات سے آپ کو واقف کروائیں. دیکھو عقیدہ بنیاد ہے, یاد رکھو. یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد, تلاوت, یہ جو بھی ہے اعمال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اعمال, عمل کی جمع اعمال. اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب عقیدہ صحیح ہو. اگر عقیدہ کسی کا درست نہیں ہے, اس کے سارے اعمال رائے گا جانے والے. مثال کے طور پہ آپ دیکھو, دنیا میں مسلمانوں میں بے شمار لوگ ہیں جو خیر کے کام کرتے, غریبوں کی مدد کرتے, لوگوں کو کھلاتے پلاتے, اور یہی کام غیر مسلم بھی کرتے نا. کئی تنظیمیں ہیں, کئی ادارے ہیں جس میں کرسچنا ہے, خود ہمارے برادران وطن ہیں, ہندوؤں ہیں, لوگوں کی بھی کئی تنظیمیں ہیں مذہبی, ان کے پاس بھی لوگوں کو کھانا کھلانا پنیہ کا کام ہے. پریشان حالوں کی مدد کرنا پنیہ بولتے, نیکی کو بولتے, نیکی کا کام ہے, ان کے علماء بھی کرتے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہوں کتنے ہی اچھے کام کتنی محنت کر کے کرو اللہ قبول نہیں کرے. اور ہم چونکہ ایمان والے ہیں, ایماندار بندے ہیں, ہم اللہ کو مانتے, رسول کو مانتے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ قبول فرما لے گا, چاہے وہ ہم چھوٹے پیمانے پہ کیوں نہ کرے, تھوڑی سی نیکی کیوں نہ ہو, ایمان کی وجہ سے اللہ قبول کرے. تو اس کی ایمان کیا ہے؟ عقیدہ. اللہ کو مانتے, رسول کو مانتے ہم. تو ایسے ہی مسلمان ہونے کے ناطے بعض عقیدے ہیں جو بنیادی ہیں, جیسے توحید کا عقیدہ ہے, رسالت کا عقیدہ ہے, ختم نبوت کا عقیدہ ہے, اور آخرت کا عقیدہ ہے, تقدیر کے بارے میں عقیدہ ہے. یہ سب عقیدے بنیادی عقیدے, اس کو سیکھنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. پھر ہم اہل سنت والجماعت بھی ہیں, کیونکہ یہ جو عقیدے ہیں جو بنیادی اسلام کے جو بھی مانو اس کو مسلمان ملیں گے, لیکن ہر وہ مسلمان اہل سنت نہیں ہے. تو اہل سنت ہونے کی وجہ کیا ہے, ہم کون سے عقیدے جس سے اہل سنت ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ صحیح معنوں میں آپ اہل سنت بن کے قائم رہیں. تو وہ سیکھنا وہ ضروری ہے اہل سنت ہونے کے لیے, کیونکہ اگر کوئی اسلام کے عقیدوں کو نہیں مانا تو انہیں کافر ہو جاتا. اہل سنت والجماعت والوں کے جو عقیدہ اس کو نہیں مانا تو کیا ہوتا ہے, انہیں گمراہ ہو جاتا, گمراہ کہلاتا ہوں. اسلام کے دائرے سے تو نہیں نکلتا, اہل سنت کے دائرے سے نکل جاتا. تو اس واسطے اس کی کتنی اہمیت ہے. ہم سنی بولتے ہیں اپنے آپ کو, مگر کیوں سنی ہے کئی لوگوں کو نہیں معلوم. اور سیکھنا عقیدہ, تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے. تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے عقائد کے. کیوں آج کے دور میں آپ دیکھو دو چیزیں بڑی خطرناک ہے جو ہمارے ایمان اور عقیدے دونوں کو برباد کریں. ایک ہے مادیت پرستی, دوسرے بدعقیدگی. بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. آج کے دور میں جو اہل سنت والجماعت کو نقصان ہو رہا ہے, یہ دو باتوں سے ہو رہا. ایک مادیت پرستی, دوسرے بدعقیدگی. مادیت پرستی کسے بولتے؟ دولت کے پیچھے, عزت کے پیچھے, شہرت کے پیچھے بھاگنا اور اسی کو حقیقی کامیابی سمجھ لینا, اس کو بولتے ہیں مادیت پرستی. یعنی آدمی مال کے پیچھے ایسا بھاگے کہ اس کو دین کی کوئی فکر نہ ہو, حرام حلال کا خیال نہ کرے. شہرت کے پیچھے ایسا بھاگے کہ انہیں جو ہے پرواہ نہ کرے کہ اس کے ذریعے سے اس کا دین برباد ہو رہا, اور یہ ہمارے دین میں حرام ہے یہ کام, وہ پرواہ نہ کرے اور خالی اپنی شہرت کی فکر کرے, اپنی عزت کی فکر کرے. تو اس کو بولتے ہیں مادیت پرستی, میٹرلسٹک ہو جانا, دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑ کے سمجھنا کہ یہ چیزیں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے. جبکہ ایک ایمان والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کامیابی حقیقت میں آخرت کی کامیابی. دنیا سے ہم کو چھوڑ کے جانا ہے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آخرت برباد ہو, چاہے مال کا نقصان ہو جائے, جان کا نقصان ہو جائے, عزت کا نقصان ہو جائے, شہرت کا, اس کی پرواہ نہیں ہونا ہم کو. ہم یہ دیکھنا ہماری آخرت کس سے سنورتی. تو یہ ہے دینداری, یہ ہے روحانیت. تو روحانیت کو نقصان کیوں پہنچ رہا؟ اس واسطے کہ مادیت کو ہم تقویت عطا کر رہے ہیں. ہم مال خرچ کرنے تیار نہیں ہے چاہے ہمارا دین برباد ہو جائے, یا مال حاصل کرنے, دین برباد کرنے تیار ہو جا رہے ہیں. اپنی سستی شہرت عزت کے واسطے ہم پرواہ نہیں کر رہے کہ اس سے ہمارے دین کے اوپر کیا اثر پڑا, روحانیت پہ کیا اثر پڑا. تو یہ کیا ہو جا رہا؟ روحانیت کا نقصان ہو جا رہا. دنیاوی طور پہ تو کچھ حاصل ہو جا رہا ہوں گا. تو جاننا چاہیے کہ یہ مادیت نقصان پہنچا رہی, مادیت پرستی نقصان پہنچا رہی. دوسرے بدعقیدگی. آپ دیکھو ساری دنیا میں اس وقت بدعقیدگی کا پرچار ہو رہا, ایسا پرچار ہو رہا کہ اتنی اس کے پیچھے یہ جو بدعقیدہ تنظیمیں ہیں, بدعقیدہ فرقے ہیں, بدعقیدہ جماعتیں ہیں, کوشش کر رہی ہیں, ویسی ہم نہیں کر رہے ہیں. میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں جو پوائنٹ ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہے بھائی, درگاہ کو چلے جاتے, فاتحہ پڑھ لیتے, میلاد منا لیتے, ہو گیا, اپنی ذمہ داری سمجھتے.
آدھی ذمہ داری ہوئی ہے. یہ تو معمولات ہیں ہم جس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم جو معمولات پہ عمل کر رہے ہیں اس کو سلامت رکھنا, اس کو قائم رکھنا, اور پھر اس کو دوسروں تک ہمارے اس کام کو پہنچانا اہل سنت والجماعت کے. اس حوالے سے ہم کیا کریں بتاؤ. کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو میلاد میں تو شریک ہو جاتے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ بھائی اس کے آداب کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں. کتنے ایسے ہیں فاتحہ کرتے, درود کرتے, درگاہوں کو جاتے, اور بھی دیگر جو معمولات ہیں اہل سنت کے جو بولتے ہیں ہم سنی ہیں یہ کر رہے ہیں. کیوں کرتے نہیں مانو. یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے ہمارے لیے. کیوں آپ کر تو رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم تو اپنی نسلوں کیا بتائیں گے پھر آپ. تو پہلے خود جاننا اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علماء سے, اپنے اہل سنت والجماعت کے جو مشائخ ہیں ان سے جڑنا. اور جڑنا ایسا نہیں 11ویں کی محفلیں, 12ویں کی محفلیں, زیارت کی محفلیں, عرس کی محفلیں نہیں, مستقلاً جڑنے کی ضرورت ہے. ہفتے میں کم سے کم 2 دن میں کہتا ہوں کہ کوئی عالم یا کوئی مشائخ جو اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ ہے اس سے آپ کا تعلق رہنا. 2 دن کم سے کم ان کی صحبت ملنا آپ کو ضروری ہے. جیسے آپ 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں نا, روزانہ سو رہے ہیں, کاروبار روز کر رہے ہیں, 2 دن آپ اپنے دین کے لیے نہیں دے سکتے, اور وہ بھی فائدہ جو ہے آپ کی ذات کو ہے, دین کو نہیں ہے. اس سے دین کو فائدہ کہاں ہوگا, آپ ٹرین ہونے کے بعد پھر آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں, وہاں دین کو کچھ بھی فائدہ ہوگا. اور وہ دین کا بھی جو فائدہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے اس سے اللہ رسول کو کوئی فائدہ ہے. دین کی آپ حفاظت کریں گے, دین آپ کی حفاظت کرے گا. دین کو آپ پروٹیکشن فراہم کریں گے, وہ آپ کے لیے کورس کا کام کرے گا. اگر آپ دین کی خدمت سے غافل ہیں, تبلیغ دین سے غافل ہیں, پیغام دین لوگوں تک پہنچانے سے غافل ہیں, خدمت دین سے غافل ہیں, تو یہ آپ اپنے خلے کو توڑا ہے. اور جب خلا ٹوٹتا ہے تو کوئی دوسرا اس پر قبضہ کر لے سکتا. تو دین کے خلے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ خلا ہماری حفاظت کے لیے ہے, کیونکہ دین تو دین اللہ ہے. اگر کوئی دین پہ پوری دنیا میں عمل نہ کرے تو اس سے دین کو کیا نقصان ہے میرے بھائی. اللہ نے دیا سو دین ہے, وہ سلامت ہے. اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے, اس کا جو قانون ہے, اس کی جو شریعت ہے, اس کی جو کتاب ہے, محفوظ ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہم کو پڑے گا اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اور اس کے پیغام کی اشاعت کریں گے اور اس کی دعوت کو عام کریں گے تو ہم بچ رہیں گے, نہیں تو وہ حشر ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے اندر ایک بہت خراب بات کیا پیدا ہوئی ہے کہ خود اپنے معمولات سے وہ واقف نہیں ہوتے اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچاتے نہیں, اور اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اس حوالے سے بہت بڑا احسان یہی ہے کہ کوئی عمل کر لیا تو شکریہ بولنے کا زمانہ ہے آج کل, بلکہ خود مسلمانوں میں ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے, کوئی وقت پہ نماز کو آ جائے, کوئی جمعے میں آ کے خطبہ سن لے, کوئی واعظ و نصیحت کی کوئی محفل میں آ جائے تو شکریہ آپ کا, شکریہ آپ کا, شکریہ بولنے کی نوبت ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. جو آ رہے ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھلے کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم جا رہے ہیں, ہمارا فائدہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ آ کر احسان کر رہا ہے. نہ میں احسان کر رہا ہوں, نہ آپ احسان کر رہے ہیں. میں بھی نہیں سمجھ لینا کہ میں لوگوں کو خیر کی باتیں بتا رہا ہوں, بھلائی کی باتیں بتا رہا ہوں, بہت بڑا ان پہ احسان کر رہا ہوں. میں اپنے پہ احسان کر لے رہا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ میرے لیے خیر اور بھلائی کا راستہ نکالے گا, میرے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے. تو مختصر یہ عزیزو کہ ہمارے عقائد کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقلاً ایسی محافل اور مجالس سے جڑیں جہاں ہم کو دین کا علم حاصل ہو, اور پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں. دیکھو دنیا میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں میں. آپ کے آدمی ہے, اس کے بعد 1000 روپے, 1000 روپے کماتے 1000 پتی ہوگا, 1 لاکھ روپے لکھ پتی ہوگا, 1 کروڑ کروڑ پتی ہوگا. اب انہیں 1 کروڑ روپے لے کے عمر پر بیٹھا ہوا تو زندگی چلتی اس کی, خرچہ کرتے پیسے کم ہو جاتے, کروڑ پتی تھا, خرچ کرا لکھ پتی ہو جاتا, پھر اور خرچ کرا 1000 پتی ہو, اس کے اندر فقیر پتی ہو جاتا. تو یہ دنیا کا اصول ہے, کوئی چیز آپ جب کماتے ہیں تو پھر اس کو بڑھانا بھی ضروری ہے, اس کو بچانا بھی ضروری ہے. تو دین کے حوالے سے بھی یہ اصول ہے کہ آپ دین کمائیں بھی, دین جمائیں بھی, دین بڑھائیں بھی, تو پھر آپ محفوظ رہیں گے. نہیں تو پھر وہی اثر ہوگا جو ہمارا رہا ہے, اللہ محفوظ رکھے. اس کے علاوہ اور ایک آخری 5واں مقصد جو ہمارا ان مجالس کے انعقاد سے ہے وہ نیک صحبت ہے. اچھی صحبت میسر ہو. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, جن کی باتیں سن رہے ہیں, ایک اچھی صحبت آپ کو مل رہی ہے نا بھائی. جیسے کوئی آدمی کھیل کود کی جگہ پہ جا کے میچ دیکھتے بیٹھا تو بہت بری صحبت نہیں بھی ہے تو وہ دین کا تو کوئی کام نہیں ہے. خیر اور بھلائی کی صحبت تو نہیں بولیں گے اس کو. چبوتروں پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اچھی صحبت تو نہیں. گھر میں ہے ٹھیک ہے, اگر کوئی شر تو نہیں کر رہا ہے لیکن کوئی دین کا کام بھی نہیں کر رہا, بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی بھلائی کا کام ہے. کئی لوگ ہیں بیکار دیوانوں کے طریقہ پھرتے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے اچھا گھر میں رہو بولنا. اب جو گھر میں رہے ان کو ہم بولیں گے اس سے اچھا ہے یہاں آ جاؤ, اللہ رسول کی باتیں سن لو تھوڑی آ کے. تو چاہیے کہ اچھی صحبت میں رہیں. تو اچھی صحبت میسر, اس کے بڑے فضائل ہیں, وہ بھی ایک مستقل عنوان ہے. بڑی اہمیت ہے صحبت کی. یہ پیری مرید سے بھی مقصود ہوئی ہے کہ ایک نیک آدمی کی صحبت ہم کو میسر آئے. صحابہ اکرام صحابی کیوں کہلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے. حضور کے صحبت میں رہنے والے کو صحابی بولتے. صحاب کا لفظ ہی آیا اس سے, صحابی سے جو نکلا, جو صحابی لفظ نکلا صحاب صحبت سے ہے. اسی طرح صحبت کی تاکید قرآن میں کونوا مع الصادقین, اللہ تعالیٰ فرمایا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں صادقین کے ساتھ نہیں ہوں گے, کاذبین کے ساتھ ہو جائیں گے. صحبت کا معاملہ کیا ہے؟ خانہ خالی رات یومی آیت. بڑے لوگ بولے جو گھر خالی رہتا ہے اس میں شیطان آیا تھا. تو انسان کا دل خالی رہا تو اس میں وسوسے آتے, فضول باتیں آتے. تو اگر کوئی انسان خالی رہا کوئی اس کا دوست نہیں ہے تو اب 2 آپشن ہے, اچھا دوست یا برا دوست. تو اچھا دوست اگر نہیں ہے تو لازمی بات ہے برا دوست بنے گا اس کا. تو اس واسطے کھانا فل کر دو, اچھی صحبت اختیار کر لو. وہی منشا کونوا مع الصادقین, اللہ تعالیٰ فرمایا اچھی صحبت اختیار کرنے کی تاکید ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مثالوں سے اچھی اور بری صحبت دونوں کے اپنے جو اثرات اور جو فائدہ نقصان ہے اس کو واضح فرمائیں. اس پر پھر کبھی ہم گفتگو کریں گے. تو عزیزان گرامی, یہ 5 مقاصد ہے جو ہمارے ان مجالس کے انعقاد
کے ہیں جو آپ کے سامنے مختصر میں رکھا. اب آئیے یہ جو مجالس میں ہم شریک ہوتے, کوئی بھی کام ہم کریں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں رہتی نا بھائی. ہماری حیثیت جو شخصی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے بھی ہماری بہت سی ذمہ داریاں. کوئی آدمی کسی کا بیٹا رہتا ہے, کسی کا باپ رہتا ہے, کسی کا بھائی رہتا ہے. ایک آدمی کے کئی اعتبارات رہتے. ایک مرد ہے, انہیں کسی کا بیٹا ہے تو پھر انہیں کسی کا شوہر بھی رہتا, کسی کا باپ بھی رہتا, کسی کا بھائی بھی رہتا, کسی کا پڑوسی بھی رہتا, کسی کا دینی بھائی بھی رہتا. تو ایک انسان کی کئی حیثیتیں رہتی نا. تو ایسے ہی جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی کام جب کرتے ہیں, کسی سے جڑتے ہیں, کوئی یعنی تنظیم سے جڑیں یا کوئی سلسلے سے جڑیں یا رشتے کے ذریعے کسی سے جڑیں, آدمی جڑتے رہتا ہے کسی سے, تو وہ ہر ایک تعلق کے تئیں کچھ ذمہ داریاں رہتی. ایک میں بیسک رول بتا رہا ہوں آپ کو, صرف ہماری مجلس میں آپ آئے اس کے تئیں کچھ ذمہ داریاں سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں. میں ایک زندگی کا اصول بتا رہا ہوں. ہم جس سے بھی جڑے ہوئے, یعنی ہم اپنے ماں باپ سے جڑے ہوئے بحیثیت اولاد کے, تو ماں باپ کی ذمہ داریاں نہیں ہیں ہمارے پہ, یقیناً ہے. ایسے ہی ہم کوئی محلے میں رہتے تو ہمارے جو پڑوسی ہیں ان سے ہم بحیثیت پڑوسی کے جڑے ہوئے, تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں پڑوسی کے تئیں. خانقاہ سے جڑے ہوئے تو خانقاہ کے تئیں ذمہ داریاں ہیں, مدرسے سے جڑے ہوئے مدرسے کے تئیں, ملک سے جڑے ہوئے ملک کے تئیں ذمہ داریاں ہیں. تو ایک انسان کی کئی حیثیتیں ہیں اور کئی جتنی حیثیتیں ہیں ان سب کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں. تو اب وہ 100 ذمہ داریوں کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, خالی ایک ذہن یہ دے رہا ہوں کہ ہر تعلق کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ہر تعلق کے کچھ حقوق رہتے. تو ایسے ہی آپ حضرات ان مجالس میں تشریف لا رہے ہیں تو اس کے تئیں بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں. تو اب یہ ذمہ داری ہے, پتہ چلنے کے بعد میں گھبرانا نہیں اور یہ سمجھ کے کہ ذمہ داری پڑ گئی اور میرے کانوں تک رکعت پہنچ گئی, پھنس گیا, جیسا نہیں سمجھنا, سعادت سمجھنا ہے اس میں. تو پہلی ذمہ داری تو کیا ہے کہ آپ تمام حضرات اور خواتین سے میری اپیل ہے کہ ان مجالس میں باپابندی وقت آپ لوگ شریک ہوں. دیکھو کوئی بھی کام ہو زندگی کا, کامیابی کے لیے ایک اصول ہے کہ ٹائم ٹیبل رہنا, پابندی رہنا. پابندی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوا تو ناکام جاتا آدمی کام. اللہ کا قانون ہے, کیونکہ یہ دنیا میں دیکھو آپ, قدرت بھی اللہ کی, قانون بھی ہے, مگر یہ دنیا چل رہی ہے اس کے قانون سے. اللہ تعالیٰ کچھ روز بنا دیا نا بھائی, سورج نکلنے کا ٹائم ہے, ڈوبنے کا ٹائم ہے, چاند نکلنے کا ٹائم ہے, ڈوبنے کا ٹائم ہے, موسم ہے, بارش کا موسم. گرمی کے موسم میں بارش ہوگی تو اوکالی بارش بولتے ہیں, سردی کے موسم میں گرمی ہوئی تو خراب ہوگا موسم, سردی میں گرمی ہو رہی بولتے. اب جیسے بارش کے موسم میں گرمی ہو رہی تو بولتے ہیں بارش کے بعد بھی گرمی ہو رہی, تو کیوں موسم خراب ہوگا. تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظام بنایا, وہ نظام جب بگڑا تو آپ کو اچھا نہیں دکھتا. تو ایسے ہی زندگیوں میں بھی اپنے نظام ہونا, ٹائم ٹیبل ہونا, وقت کی پابندی ہونا. آج مسلم قوم کی پستی, زوال اور ان کے نقصان اٹھانے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں نہیں ہے؟ وقت کی قدر نہیں ہے. وقت کو سمجھے نہیں, ہم وقت کو سمجھنا چاہیے. پہلے کیا سمجھنا؟ وقت زندگی ہے, وقت زندگی ہے. سب سے قیمتی چیز روئے زمین پر کیا ہے؟ زندگی. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ جو زندگی ہے وقت ہی ہے نا بھائی. مثال کے طور پہ ایک آدمی جب پیدا ہوتا تو ایک عمر لے کے آتا, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70, کم کوئی زیادہ. تو وہ عمر کو ناپتے کیسا؟ آپ ٹائم سے تو ناپتے نا. 60 سال کیسا بولے آپ؟ سیکنڈ منٹوں میں بدلتے منٹاں, گھنٹوں میں بدلتے گھنٹے, دنوں میں بدلتے دن, ہفتوں میں بدلتے ہفتے, مہینوں میں مہینے, سال میں. تو ویسے 60 سال 70 سال ہو رہے ہیں. تو یہ وقت ہی ہے. تو ہم 60 سال اگر کوئی عمر ہم میں سے لے کے آیا ہے, اب انہیں 40 سال کا ہوگا تو مطلب 20 سال اس کے باقی ہے. تو کیا ہوا, کیا سمجھے آپ؟ عمر میں 40 سال کی کمی ہو گئی, 20 سال باقی رہے. تو ہم روز ایک لمحہ گزار رہے ہیں, اپنی عمر ختم کر رہے ہیں, اپنی عمر میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں. فرق کو سمجھو آپ. بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں. زندگی کی ریالٹی کو اگر آپ نہیں سمجھے تو آپ زندگی کی قدر نہیں کر سکتے. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت دی ہے وقت کو کہ قسم کھائے. والعصر قرآن کی آیت ہے نا, سورہ عصر سب کو یاد ہے, نہیں یاد ہے تو یاد کرنا. چھوٹا سا سورہ ہے, 3-4 آیات ہے, وہ بھی یاد نہیں رہتا لوگوں کو. والعصر کے معنی قسم ہے زمانے کی. زمانہ کس کو بولتے؟ زمانہ پاس, پریزنٹ, فیوچر کو ملا کے بولتے. گزر گیا سو زمانہ ایک, اب ہے سو ایک, آنے والا ہے, یہ تینوں کو ملا ہے تو بولتے زمانہ. تو زمانے کے 3 حصے, ایک جو گزر جاتا, کل کیا تھا؟ منگل, یہ گزر گیا زمانہ. آج کیا ہے؟ چہارشنبہ, یہ پریزنٹ زمانہ. کل کیا آنے والا ہے؟ جمعرات, یہ فیوچر ہے. تو اسی کو بولتے زمانہ. تو یہ زمانہ بن رہا کیسا؟ وقت بن رہا ہے. جو وقت گزر گیا اس کو پاس بول رہے ہیں, جو اب موجود ہے اس کو پریزنٹ بول رہے ہیں, جو ابھی نہیں آیا اس کو فیوچر بول رہے ہیں. تو اللہ قسم کھا رہا ہے وقت کی. اندازہ لگاؤ آپ, معاملی چیز ہے. اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم اپنے وقت کو سمجھیں, اس کی قدر کریں, اس کو ضائع مت کریں. تو کوئی بھی کام پابندی وقت کے ساتھ ہونا. ہمارے پاس نمازوں کا وقت مقرر, روزوں کا مہینہ مقرر, حج کے دن مقرر, زکوٰۃ کے لیے سال مقرر. تو کیا بتا رہا آپ کو یہ ٹائم کی اہمیت. تو اس کو سمجھو آپ. تو وقت کی پابندی کیجیے. دوسرا یہ کہ کوئی بھی بات اس وقت ذہن میں اترتی جب آدمی پوری یکسوئی اور توجہ سے سنا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مجالس کے آداب کو ملحوظ رکھنا. میں بار بار بولتا ہوں, زندگی میں ہر قدم پہ ادب ہونا, اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت, ان میں اہل طریقت بولتے ادب والوں کو. اگر ادب نہیں ہے تو آپ اہل طریقت نہیں ہے, کیونکہ طریقت نام ہی ادب کا. طریقت کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب. ادب بولے تو خالی ہاتھ بن کے ٹھہرنے کو نہیں بولتے. ادب بولے تو ہر کام کو خرینے اور سلیقے سے کرنے کو بولتے. تو خانقاہیں کیوں ہیں؟ خانقاہیں خالی تعویذوں کو, فلیتوں کو یا خالی ذکر کو نہیں ہے. خانقاہیں تربیت کے لیے ہے. تربیت کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ تربیت کے ذریعے سے انسان کے اندر ادب پیدا ہوتا, زندگی کا سلیقہ خرینہ پیدا ہوتا اس کے اندر. بات کرنے کے آداب, ملاقات کے آداب, لوگوں سے ملنے جلنے کے آداب, زندگی کے آداب. اگر یہ نہیں سیکھ رہا ہے, انہیں کہے کا مرید ہے جی,
یہ فرضی رسمی مریدی کام آنے والے نہیں ہیں. مرید ارادہ کرنے والے کو بولتے کس کا ارادہ؟ اللہ تک پہنچنے کا ارادہ. ہمارے جیسے لوگ پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے, ادب والے پہنچتے. تو اپنے اندر آداب پیدا کرنا, تو مجالس کے بھی آداب کو مرز رکھنا, تو وہ کیا ہے پوری یکسوئی توجہ سے سماعت کرنا. اب چھوٹے بچے بھی آتے مجلسوں میں, لانا بھی چاہیے. اب کئی مجبور رہتے ہیں کہ بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئیں گے, لے کے آتے, تو میں یہ نہیں بولوں گا مطلب, میں یہ بولوں گا کہ آپ لے کر آئیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو خلل نہ ہو. اگر بچے شور پکارا کر رہے ہیں تو آپ ان کو لے کر مجلس کے باہر چلے جائیں, ان کو جو ہے آپ بہلائیں. پھر تھوڑا اگر سمجھدار ہیں تو ان کو مجلس کے آداب سکھائیں. یعنی ایک 6-7 سال کا بچہ ہے تو اس کو سکھا سکتے ہیں, اس کو مسجد کو بھی لے جانا ہے, ادب سکھا کے لے جانا. گئے تو مسجد میں یہ کرنا رہتا, بیٹے یہ نہیں کرنا رہتا, بتا کے لے جاتے بچوں کو, خالی لا کے چھوڑ دیتے. اب انہیں کہا تو مودن صاحب لکڑی لے کے پیچھے پڑتے اس کی, تو وہ نوبت نہیں آنا, بولے تو بچوں کو سکھا کے لے کے جانا. کہیں بھی لے جاؤ, سکھا کے لے جانا, بتا کے لے جانا. یہاں گئے تو یہ ہوتا, ایک وقت نہیں سیکھتا انہیں, 2-4 وقت سکھائے تو سیکھتا. تو بہرحال آداب کو ملوز رکھنا. تیسرا یہ کہ کام کی کامیابی کے لیے استقلال اور استقامت ضروری ہے. دیکھو یہ بھی میں صرف مجلس کے حوالے سے آپ کو باتیں نہیں بتا رہا ہوں, زندگی کے حوالے سے بتا. اگر کوئی چاہتا ہے زندگی میں کامیاب ہو, استقلال اور استقامت اگر نہیں ہے اس کے اندر انہیں کامیاب نہیں ہوتا. استقلال بول تو ٹھہراؤ رہنا, استقامت بول تو ٹھہراؤ ٹکاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صحابہ کے بارے میں آیا, کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. کنہوں نے کہا, یہ اہل بیت نے کہا, صحابہ نے کہا, حضور کے زمانے میں کس نے کہا, ان اللہ والوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر اس پر جم گئے. کیسا جم گئے؟ کافروں کا ظلم ہوا, ستایا گیا, ہجرت کرنا پڑا, جہادیں کرنی پڑی, لیکن قالوا ربنا اللہ پہ قائم رہے, جمے رہے. تو کوئی بھی کام ہو, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, کامیابی کی ضمانت اسی وقت ہے جب آدمی اس کے اوپر جم جائے, استقلال ہو. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, کوئی آتے ایک دن مجلس میں گولا جاتے, یہ خالی مجلس کے حوالے سے بول رہا ہوں, زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے. ایک دن کوئی کام کرتے چھوڑ دیتے, 2 دن کوئی کام کرتے چھوڑ دیتے, ایک کاروبار شروع کرتے بند کر دیتے. یہ تھوڑا تھوڑا قطرے تو زندگی نہیں گزرتی جی. کوئی بھی کام میں آدمی کا ایک مقام بننا بولے تو مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام انہیں کرتے رہنا. اور ہمارا کام کیا ہے, کام کرتے رہنا ہے. کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے حوالے کرنا سینا, توکل اس کو بولے, اپنا کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں تبلیغ فرماتے رہے. ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے. کیا کیا مصائب, کیا کیا مسائل, کیا کیا مشکلات سرکار کو انہیں پیش آئی, سیرت کے واقعات میں بیان کرا آپ کے سامنے. مدینے میں رہے, وہاں کیسا استقامت کے ساتھ صحابہ جنگوں میں جمے رہے, جان گیا, مال گیا, آبرو گئی, کوئی پرواہ نہیں کرے, جمے رہے. تب جا کے اسلام کا دم خم قائم ہوا. تو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ شرکت کیجیے. میں جانتا ہوں کہ مصروفیات ہوں گی, مشغولیات ہوں گی, مسائل ہوں گے, کچھ نہ کچھ آتے, لیکن اگر عزم کر لے, عزم مصمم ہو, عزم مصمم ہو تو مضبوط عزم کو, عزم مصمم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. عزم مضبوط اگر عزم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. ساحل اکیلا رہتا, مگر سمندر سے لگا ہوا ہے, روز ایک طوفان اٹھتا, مگر اس کے استقامت کے سامنے طوفان کو پلٹنا پڑتا, ساحل کوئی نہیں پلٹ سکتا. تو ایسی استقامت ہمارے اندر رہنا, کب رہتی, ایمان ہمارا مضبوط رہنا. تو آپ لوگ استقامت کا مظاہرہ کریں اور پابندی کے ساتھ شرکت کریں. اس کے علاوہ جیسے میں کہا کہ ترغیب دلائیں لوگوں کو. آج ضرورت ہے اہل سنت والجماعت کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی, اس میں میری نظر میں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام کو موقوف کر دیے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. تو ہو کیا رہا ہے, ہمارے میں کہ لوگ دوسرے طبقوں میں چلے جا رہے ہیں, وہ لوگ پھٹکا رہے ہیں. انہوں آپ دیکھ لو جتنی یہ فرقے بندیاں اور جتنے یہ تحریکیں اور جماعتیں, ان کا کام کیا ہے, دیکھو آپ خالی ان کا کام کیا ہے, یہی ہے بکوا کرتے رہنا. میں ان کی باتوں کو بکوا بولوں گا, جبکہ ہم جو کریں گے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا. ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, اس کا آغاز اپنے گھروں سے کرنا ہے, اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو دین کی باتیں بتانا. اب بتاتے کیوں نہیں, گھبراتے کیوں, تو خود ہم عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. اب مثال کے طور پہ آدمی نماز نہیں پڑھا, اپنی بیوی کو بولا تو جاؤ جی جاؤ بولتی انہیں, بچوں کو بولا تو انہیں جاؤ جاؤ تو بولتا, ڈرتا مارتے بابا بول کے. میں اتنا سمجھ لیتا بابا نہیں پڑھ رہے, میرے کو پڑھو بول رہے ہیں, خیال تو آتا نا دل میں اس کو. تو اس واسطے پہلے ہم نیک بننا ہے, ہم با اخلاق بنے, تو اس کو اخلاق پیدا کرو, بولنے کی ضرورت نہیں, ماحول اخلاق کا بن جاتا گھر میں. ہمارے اخلاق اچھے نہیں, ہم گالیاں دیتے, ہم جھڑکتے, اپنے بیویوں کو ذلیل کرتے, اور پھر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک دیندار بننا. کیسا ہوتا جی بولو, بیج لگائیں گے کانٹے کا, پھل نکلنا بولے تو کیسا نکلتا, پھل کا بیج ڈالے تو پھل نکلتا. تو پھل کا بیج کون بونا, ہم بونا, ہم کو دیکھ کے سیکھنا, بچے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے. تو ہم کیا کرنا, اپنے آپ کو عملی نمونہ بنانا دوسروں کے لیے. تو دعوت و ترغیب کی ضرورت ہے. تو میں کیا بولوں گا, اپنے گھر والوں کو آپ لوگ ترغیب دلا کے لائیے, اپنے اہل محلہ کو, اپنے دوستوں کو. اور ہمیشہ دعوت و تبلیغ کے کام میں مشکلات آتی, ایسا نہیں ہے آپ کسی کو بریانی کی دعوت دے رہے جیسا انہیں سنتے کھانے کو آ جائیں گا, وہ بھی کھانے کو بھی دعوت آئی تو نہیں آ رہے لوگ, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں 2 دعوت آئی تو اچھی بریانی کہاں ہے وہاں جاتے. تو اب یہ تو دین کی دعوت ہے, بھوکے پیٹ بیٹھنا ہے. اب یہ تبرکات جو بھی ہے وہ کوئی احسان نہیں ہے کھلا رہے ہیں. تو اب ہر جگہ تو نہیں رہتا نا, کئی جگہ جلسے رہتے خالی مٹھی بوندی رہتی, وہ بھی نہیں رہتا پا جگہ, تو خالی سن لے کے مل صاحب کو چلے آنا رہتا, تو آتے لوگ. اور کئی لوگ ایسے رہتے آپ پہ تان کرتے ہیں, کام دھندا نہیں ہے, یہ کیا پائے ہوئے چکروں میں تم لوگ صاحب ہوں گے, یہ کہاں جا رہے ہیں ذکر میں, ایسا بولتے. تو پہلے تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا, دوسرے محبت سے, نرمی سے ترغیب دلانا, لوگوں کو اہل سنت سے جوڑو. آپ میں یہ نہیں بول رہا ہوں ہماری خانقاہ میں لا کے بٹھاؤ, جو بھی آپ کو مناسب دکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ دین کی اہل سنت والجماعت کی خدمت کر رہے ہیں, ان سے جوڑو. کیوں, انہیں اگر کٹی پتنگ رہا کوئی بھی روٹ لیتے,
اہل سنت کے بہت سارے لوگ ایسے کٹی پتنگ ہونا، کٹی پتنگ بولتے نہ کوئی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی عالم سے جڑے ہوئے، خالی سننی ہے، چلتے پھرتے گئے، جیسا ہمارے میلاد میں نکلتے گاڑیوں کے اوپر، اس کو کوئی عالم نہیں معلوم، کوئی فاضل نہیں معلوم، انہیں جانتا تو وہ عالم کی بات سن کے ایسے حرکتیں نہیں کرتا، تو کیوں کر رہا انہیں کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے ہمارے بھائیوں کو بھٹکنے سے بچانا، گمراہ ہونے سے بچانا، غیر سنی بننے سے بچانا، تو اس کے لیے ترغیب دلانا، تبلیغ کرنا۔ اس کے علاوہ آخری بات، خدمت کریں۔ یہ جو بھی اصول ہے یہ بھی خالی خانقاہ کے واسطے نہیں ہے، میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو آئیے روزانہ چانیاں اٹھائیے، چانیاں بچھائیے، کھانا کھلائیے، نذرانے لا کے دئیے، کوئی بات نہیں، مت دئیے آپ، لیکن زندگی میں خدمت کا جذبہ ضرور پیدا کر لیجیے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرو آپ، ہاں ہم باپ ہے، اپنے اولاد کی خدمت کرنا، خدمت کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے ہو جاتے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنا ایک رول پلے کرتا نا زندگی میں، تو اگر ہم دین کی خدمت کریں بہت بڑی بات ہے، اللہ توفیق دیا، خانقاہ میں بھی کرو آپ خدمت، اور جو سلسلے کے ان کو تو میں پابند کروں گا کیونکہ یہ تربیت کا ایک ذریعہ ہے، خدمت سے آدمی کی تربیت ہوتی، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے کام لے رہے، کام تو کوئی بھی لیتا، دیکھو آپ میں 2000 روپے کا ایک ملازم رکھ کے 10 دن کام لے سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، 2 آدمی پروفیشنل رکھا 4000 5000 خرچ ہوں گے، کام ہو جاتا میرا۔ لیکن جو لوگ یا خدمت کرتے اجر بھی پاتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، جو بھی ہمارے سلسلے کے بچے یا خدمت کر رہے ہیں، کئی ایسے ہیں جو 4-5 بجے سے آ جاتے، پوری صفائی کرتے اور جو ہے بچھاتے، پھر جاتے خود اٹھاتے، برتن دھوتے، کھانا جو ہے لوگوں کو لا کے کھلاتے، تو ہم کو سعادت سمجھنا چاہیے، میں جو کر رہا ہوں میرے لیے بھی سعادت، صرف یہی نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے کرسی پہ تقریر کروں تو سعادت ہے، اگر میں وہاں جا کر کسی کو ایک گلاس پانی پلاؤں وہ بھی میرے لیے سعادت ہے، کیونکہ خانقاہیں تربیت گاہیں ہوتی ہے، اور تربیت کا ایک اہم حصہ یہ ہے خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر ہے نا، صرف خانقاہ میں نہیں، جہاں کہیں ہم دیکھیں کوئی آدمی مجبور ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت زدہ، اللہ پیسہ دیا پیسے سے کرو، جو دیا اس میں سے کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی صلاحیت دیا، کسی کو 2 بول کے آپ سفارش کر سکتے، بول کے آپ سفارش کر کے اس کا کام بناؤ، یہ مت سوچو کہ بدلے میں میرے کیا مل رہا ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہے، کئی لوگ ایسے اتنا کرے ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کر دیا، تو مطلب آپ توقع رکھنے تھے اس سے کچھ بدلے کی، جبکہ تقاضا ہے اخوت اسلامی اور خیر خواہی کیا ہے کہ آپ اللہ واسطے کسی کی مدد کر دیں، اللہ سے آپ اجر کے طالب ہو، اور اللہ کے پاس سے جو ملے گا وہ بہت بڑی چیز ہوگی، دنیا میں ہم کو کون کیا دیتا جی، دے بھی دیا تو کہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ، اور آج کسی کے دل میں محبت عقیدت رہتی ہے انہیں واہ واہ کرتا کچھ دیتا ہوں گا، کل انہیں آپ کی برائی بھی کر سکتا، لیکن اللہ کے پاس جو آپ کو عزت ملے گی وہ ہمیشہ والی عزت رہے گی، کبھی ذلت نہیں آپ کو ملے گی اس سے، تو اس واسطے یہ جذبے کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، خدمت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی مجلس میں ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے کرامات وغیرہ پر اختصار کے ساتھ آپ کو خطاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے ان مجالس کو جس کا آج سے آغاز ہوا ہے خیر اور بھلائی والے مجالس بنا دیجیے، اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیے، اور ہماری نیتوں میں اے اللہ اخلاص پیدا فرمائیے، اے اللہ ہم کو آپ کو راضی کرنے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، مولا تعالیٰ بزرگان دین سے سچی عقیدت ہم کو نصیب فرمائیے، ان کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے، لوگوں کو جن باتوں کی ہم نصیحت کرتے ہیں مولا پہلے خود اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کے جو بندے اور بندیاں ان مجالس میں یہاں شریک ہوئے ہیں خانقاہ میں، یا جو کسی اور ذریعے سے اے اللہ ان مجالس کی سماعت کر رہے ہیں، ان سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہمارے جائز مراد و مقاصد کو پورے فرمائیے، اے اللہ آپ کا ذکر کرنے، آپ کے حبیب پہ درود پڑھنے میں ہم کو کبھی بیزاری نہ ہو، ایسی توفیق بخش دیجیے، اے اللہ کثرت ذکر کرنے والا، کثرت درود کرنے والا ہم کو بنا دیجیے، شر سے، فساد سے، لڑائی جھگڑوں سے ہم کو بچائیے، اے اللہ ہمارے اندر استقامت پیدا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔